السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے یتیم بچوں کو بھائی کے حوالے کر کے پردیس چلی گئی۔ میں نے بہت محنت سے عربی کے گھر جھاڑو پوچھا کیا اور ہر مہینے اپنے بھائی کو ایک بڑی رقم بھیجی تاکہ میرے بچوں کی اچھی کفالت کرے اور انہیں اچھے سکول میں تعلیم دلوائے۔ لیکن جب 2 سال کے بعد میں 15 دن کے لیے واپس لوٹی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے سگے بھائی نے ہی میری پیٹھ پر خنجر گھونپا تھا، کیونکہ میری 13 سالہ بیٹی۔ آج کا دن میرے لیے بہت زیادہ خاص دن تھا۔ میں بہت زیادہ پرجوش تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج میری عید ہے۔ بار بار آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور میں بار بار اپنی آنکھوں کو صاف کر کر کے تھک چکی تھی۔ یہ ممتا بھی کیا چیز ہے، کتنی محبت سے لربیز کہ پل بھر میں آنکھیں جھلک پڑتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو رہا تھا، کیونکہ آج پورے 2 سال کے بعد میں اپنے بچوں سے ملنے والی تھی۔ 2 سال کسی قیامت سے کم نہ تھے جو مجھ پر گزرے تھے۔ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ مجھ پر بھاری تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اپنے بچوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی اور مڑ کر دیکھتی تو وہاں سوائے خواب کے اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب میرا خواب حقیقت بننے جا رہا تھا۔ میں ان سے ملنے کے لیے پاکستان آ رہی تھی۔ ان سے ملنے کے لیے جتنی میں بیتاب تھی، اس سے پہلے میں نے خود کو اتنا بیتاب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں موجود ممتا کی مٹھاس امڑ امڑ کر باہر کو آ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر اپنے بچوں کے پاس پہنچ جاؤں اور انہیں اپنی باہوں میں بھر لوں۔ جہاز نے جیسے ہی پاکستان کے ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی، میری دھڑکنوں میں ارتعاش سا پیدا ہو گیا اور میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ باہر آ گئی۔ جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھی اور گھر روانہ ہو گئی۔ پورے آدھے گھنٹے کے بعد میں اپنے بھائی کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ بیل بجائی، دروازہ کھلا اور جیسے ہی اندر گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پاکستان پہنچ کر مجھے یہ حالات دیکھنے کو ملیں گے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ گھر پہنچتے ہی میری حالت میں صدمے سے دوچار ہو جائے گی۔ میں نے جو کچھ دیکھا، کاش میں اسے دیکھنے سے پہلے مر جاتی۔ کیا اس لیے میں اپنے بچے اپنے بھائی کے حوالے کر گئی تھی کہ یہ ان کا دشمن بن جائے؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا سگا بھائی، جس نے ہر معاملے میں میرا ساتھ دیا تھا، کیا اس لیے ساتھ دیا تھا کہ وہ میری پیٹھ میں چھرا گھونپے؟ میں وہیں دروازے پر بیٹھ کر تھر تھر کانپنے لگ گئی۔ میری ممتا مرنے کے قریب تھی، آخری سانسیں لے رہی تھی اور میں بس نم آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھتی رہ گئی۔ یہ منظر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ میری 13 سالہ بیٹی کو دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اب کبھی دوبارہ سانس نہیں لے پاؤں گی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی ہو۔ کیا اپنے اس قدر بھی سنگ دل ہو سکتے ہیں؟ میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ میری زندگی ویسے ہی بہت مشکل تھی اور اب جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس نے رہی سہی کسر بھی نکال ڈالی۔ میں بہتی آنکھوں سے بار بار اپنی بیٹی کو دیکھتی تو کبھی خود اپنی حالت پر نظر رکھتی۔ میری حالت کسی ہارے ہوئے جواری کی مانند نظر آ رہی تھی جس نے اپنے جوئے میں سب کچھ ہار دیا تھا۔ کیا اس لیے کہ میں نے اپنے 2 سال برباد کر دیے تھے اور واپسی پر مجھے یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے؟ میں انتہائی دل برداشتہ ہو گئی۔ زندگی اتنی بے رحم کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بس سوچ کر رہ گئی تھی اور اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وقت کو یاد کرنے لگ گئی تھی جب سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا۔ میرے شوہر حیات تھے اور ان کے جاتے ہی میری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میں شمیم خان اس وقت شدید دکھ اور تکلیف کی حالت میں اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ میں شمیم خان اپنے والدین کی اکلوتی اور سب سے بڑی اولاد، اور میں اپنے والدین کے بہت زیادہ قریب تھی۔ میرے ابو کے نزدیک بیٹی ہونا تو بہت نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسے کبھی نہ دھتکارو اور نہ صرف اس بات کو مانا کرتے بلکہ بھرپور طریقے سے اس پر عمل بھی کیا کرتے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو یہی دیکھا تھا کہ میرے والد صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کی اسی محبت نے مجھے ہر قسم کے گناہوں سے باز رکھا ہوا تھا کہ جو شخص مجھ سے اتنی محبت کر سکتا ہے، کیا میں اس کا
سر یوں جھکنے دیں گے۔ آس پاس کے تمام رشتہ دار ابو سے نفرت کرتے، کہ افسوس بھی کرتے کہ تمہاری پہلی اولاد بیٹا ہونا چاہیے، بیٹی ہو کر شاید ان کے نزدیک کوئی گناہ ہو گیا۔ لیکن ابو جان انہیں منہ توڑ جواب دیتے اور کہتے میری بیٹی میرے لیے رحمت ہے اور ہمیشہ رحمت ہی رہے گی، یہ مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ مجھے تو ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یوں موڑ لیتے ہیں، انہیں کیا پتہ یہ اپنے اندر کس قدر محبت سے بھرپور ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ صرف کہا نہیں تھا بلکہ ثابت بھی کر دکھایا تھا۔ انہوں نے نہ صرف مجھے بہترین تعلیم دلوائی بلکہ ہر معاملے میں میری رہنمائی کی۔ انہوں نے مجھے زندگی کی ہر مشکل میں آسانی فراہم کی، مجھے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ میری والدہ مجھ سے محبت نہ کرتی، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی، لیکن ان کا دل زیادہ تر اپنے بیٹے میں اٹکا رہتا۔ قدرت کا قانون ہے کہ باپ کے لیے بیٹیاں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور بیٹے ماں کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ میں ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو مجھ سے عمر میں صرف 2 سال ہی چھوٹا تھا۔ اس کے لاڈ پیار کی ذمہ داری والدہ پر عائد تھی۔ ابا بھی اس سے محبت کرتے تھے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میں شادی کی عمر کے لائق ہوئی تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ اشفاق کو بیٹی کی کمائی کھانے کی عادت لگ گئی، اس لیے وہ اس کی شادی نہیں کر رہا، جبکہ میں سراسر اپنے شوق کی خاطر نوکری کر رہی تھی۔ پڑھائی کے بعد فارغ رہتی تو میں نے سوچا کیوں نہ نوکری کر لوں، اس سے دل بھی لگا رہے گا، لیکن لوگوں کی باتوں کو کون روک سکتا ہے۔ مجھے ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی اور میرے والد صاحب مجھے یہی سکھایا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو یہی جواب دیا کہ جب اس کے نصیب بہتر ہوں گے تب میں اس کا رشتہ کر دوں گا۔ میری بیٹی میرے اوپر بوجھ نہیں ہے، جسے چاہے پکڑا دوں، میں اس کے رشتے کے حوالے سے انتہائی دیکھ بھال کے رشتہ کروں گا، اور ابو جان نے ایسا ہی کیا تھا۔ انہوں نے میرے رشتے کے معاملے میں انتہائی چھان پھٹک کے بعد میرا رشتہ طے کیا۔ یوں میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ ابو نے اپنے طور پر ہر لحاظ سے کوششیں کی تھیں، لیکن اس معاملے میں خوش قسمت ثابت نہ ہو پائی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرا شوہر اچھے نہیں تھے، میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے، عزت، پیار، محبت، احترام ہر چیز میں اول تھے، لیکن ان کے گھر والے ان کے بالکل الٹ مزاج کے تھے۔ یوں میں 2 الگ مزاجوں کے لوگوں کے درمیان پھنس کر رہ گئی۔ میرے شوہر سے میں نے کہا کہ مجھے علیحدہ گھر لے کر دیں، اس طرح میں ذہنی مریض بن جاؤں گی، تو انہوں نے اس معاملے میں میرا ساتھ نہ دیا اور میں زندگی کے بدترین دن گزارنے لگ گئی۔ میری ساس، میری جٹھانی، دیورانی، یہ سب لوگ مجھے میرے تعلیم یافتہ ہونے کا طعنہ دیتے اور کہتے کہ تیرے باپ نے تجھے بہت زیادہ چھوٹ دے کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے تیری بہت زیادہ زبان چلتی ہے، جبکہ میں حیرت زدہ رہ جاتی کہ حق بات کو حق کہنا اور ان کے نزدیک زبان چلانا تھا۔ میں یوں خاموش ہوتی چلی گئی اور ابو نے میری خاموشی پہ اچھی طرح محسوس کر لی۔ وہ شدید بیمار پڑ گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے کہ بیٹا، میں نے تو ہر ممکن حد تک کوشش کی تھی کہ اپنی شہزادی جیسی بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کر لوں، اور وہ لوگ اچھے نہ نکلے۔ تمہارا شوہر اچھا ہے، بس اس کی قدر کرنا اور باقی لوگوں کو تم نظر انداز کر دینا۔ یہ لوگ ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، لیکن تمہارے شوہر کا ساتھ تمہارے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ جلد حالات تمہارے حق میں سازگار ہو جائیں۔ شدید علالت کے بعد وہ انتقال کر گئے اور مجھے لگا کہ میں کھلے آسمان تلے آ گئی ہوں، کہ میرا کوئی صاحبان نہیں ہے۔ امی جان بیوہ ہو گئیں اور بھائی ابھی چھوٹا تھا، اتنا بڑا نہ تھا کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکتا۔ ابو جان کی پینشن مل رہی تھی، اسی وجہ سے گھر کا خرچہ چل رہا تھا۔ دوسری جانب میرے شوہر کو بھی محسوس ہو گیا کہ میں سسرال والوں کا رویہ مجھ سے بہت زیادہ بدتر ہے، اور یہ بات انہوں نے خود مشاہدہ کی تھی۔ اور جب پتہ چلا، انہوں نے مجھے کہا شمیم، تم واقعی میں ہی صبر کی مورت ہو۔ تمہارے والد صاحب کی بہترین تربیت تمہارے کول و فعل سے نظر آ رہی ہے۔ میں اپنے گھر والوں کی طرف سے شرمندہ ہوں، لیکن اب میں مزید دکھ نہیں اٹھانے ہوں گے۔
میں جان چکا ہوں کہ تم یہاں کس قدر دکھی ہو، اس لیے میں الگ گھر کے لیے کوششیں کر رہا ہوں۔ دعا کرو کہ ہم الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں اور تمہیں اب کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ ایک بہت بڑی آزمائش میری منتظر ہے۔ اس دوران میں 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی، میری بڑی بیٹی جو کہ اس وقت 10 سال کی ہو چکی تھی، اور ایک بیٹا جو 7 سال کا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرنا پڑا تھا۔ میرے شوہر جو الگ گھر کے لیے کوششیں کر رہے تھے، نہ جانے آپس میں ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اور جیسے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا وہ جان بھر نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اور میں انتہائی کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جو شخص مجھے چھت فراہم کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے وہ اب میرے سر پر ہی موجود نہیں رہا۔ اب میرے لیے سسرال میں باقی کے دن گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو رہے تھے۔ میں نے عدت کے 4.5 مہینے آنسوؤں کے ساتھ اس گھر میں کاٹے تھے، اور پھر میری برداشت کی حد جواب دے گئی تھی۔ جو کمرہ مجھے دیا گیا تھا وہ مجھ سے لے لیا گیا اور مجھے صحن میں جگہ دے دی گئی۔ میں 2 بچوں کے ساتھ صحن میں بغیر کسی سامان کے ٹھٹھرتی رہتی اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا، اور یہ لوگ فرعون بن گئے تھے، اور بھلا فرعون کے آگے میں کب تک اکیلی ٹکی رہتی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب میں یہاں ہرگز نہیں رہوں گی۔ میرے بچوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ میں ہر وقت اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی رہتی کہ جب تک وہ تھے تب تک زندگی پھر بھی آسان تھی، لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے مجھے اور بچوں کو اکیلا چھوڑ گئے تو زندگی کسی طوفان کے مانند لگنے لگی جو کبھی تھمنے والا نہ تھا۔ یہی سوچ کر میں اپنے میکے کی راہ لی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سسرال کو خیر آباد کر دیا۔ ایسے موقع پر مجھے بے شمار باتیں سننی پڑ گئیں، لیکن میں نے اپنے کان بند کر لیے کہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے مجھے یہ فیصلہ لینا ہی تھا۔ مجھے سسرال ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہی تھا کہ ان لوگوں نے مجھے ذہنی مریضہ بنا کر ہی چھوڑنا تھا، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ اب تو میرے بچوں کے سر پر باپ کا سایبان بھی نہیں تھا۔ وہ یتیم ہو چکے تھے۔ میں کہ آتے ہی امی نے میری بیوگی کی ٹینشن لے لی تھی اور بہت زیادہ پریشان رہتی، جبکہ میں انہیں کہتی کہ میں ہنر مند ہوں، پڑھی لکھی ہوں، بچوں کا سارا خرچہ خود اٹھا سکتی ہوں، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ تب انہوں نے مجھے جو بات کہی وہ 100% درست ثابت ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، بیٹا اکیلی عورت کے لیے سب درندے بیٹھے ہوتے ہیں، میری چاہتی ہوں کہ تم دوسری شادی کر لو، لیکن دوسری طرف یہ خیال بھی آتا ہے وہ تمہارے بچوں کو قبول کرے گا یا نہیں۔ میں نے محبت سے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں کہا تھا، امی جان اب یہ سوچ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ اب ایسا ممکن ہی نہیں۔ میری بیٹی اور بیٹا دونوں بڑے ہو رہے ہیں، ایسے میں میرا شادی کرنا کسی بیوقوفی سے کم نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد میں نے امی سے دوبارہ مجھے شادی پر راضی نہ کیا، لیکن وہ میری پریشانی میں بیمار پڑ گئی، یہاں تک کہ ایک رات وہ سوئیں تو اٹھی ہی نہ۔ اب مجھے ایسا لگا کہ میں تپتے صحرا میں ننگے پاؤں کھڑی ہو گئی ہوں، اور اس تپتے صحرا کی گرم ریت میرے پورے وجود کو جھلسا رہی ہے۔ پہلے والد صاحب کا سایہ سر سے ہٹا، لیکن شوہر کا آسرا تھا، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، لیکن والدہ کا ساتھ تھا، اب وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ بھائی میرا زیادہ ہوشیار نہ تھا، کام سے زیادہ دوسری باتوں میں دلچسپی لیتا۔ اب مجھ پر 2 لوگوں کی ذمہ داری کے بجائے 3 لوگوں کی ذمہ داری عائد ہو گئی تھی۔ میرے بھائی کی ذہنی پختگی میں اضافہ نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح لگتا تھا۔ فی الحال تو وہ پڑھ لکھ رہا تھا، میں نے نہ اس کی شادی کا سوچ سکتی تھی اور نہ ہی اسے کوئی نوکری کا کہہ سکتی تھی۔ ایسے میں پورے گھر کا خرچہ چلانا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ معمولی سے نوکری کر کے گھر کا خرچہ کہاں پورا ہوتا۔ میری بیٹی 10 سال کی تھی، لیکن کافی سمجھدار تھی۔ حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا۔ جب ایک رات میں نے اخبار میں ایک نوکری کا اشتہار دیکھا اور اپنے دل کو بے انتہا مضبوط کر لیا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں نوکری کے لیے بیرون ملک جاؤں گی، عرب ملک میں جا کر اپنے گھر والوں کو یہاں سے سپورٹ کروں گی۔ اس سلسلے میں میں نے بھائی سے بات کی تو وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا آپا کیا کہہ رہی ہو؟ اکیلی عورت کا بیرون ملک جانا بہت مشکل ہے، یہاں ہی ہم دونوں
مل کر گاڑی چلا لیں گے، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے قدم اٹھانا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے دل کو پتھر کا کر لیا تھا۔ حالانکہ میرا دل بہت نازک تھا، لیکن وقت اور حالات نے اسے پتھر بنا دیا۔ میں کیا کرتی، ایک طرف بچوں کا مستقبل تھا تو دوسری طرف ان سے دور جانے کا غم۔ میں نے دور جانے کے غم کو چنا تھا کیونکہ مجھے مستقبل بہتر کرنا تھا، اور پوری رات میں روتی رہتی، لیکن میں اپنے اس فیصلے پر قائم رہی۔ ہر وقت میرا دل مجھے یہی دہائی دیتا کہ اپنی اولاد سے دور رہنا، ان سے جدا ہو کر کام کرنا دنیا کا مشکل ترین فیصلہ ہے۔ لیکن میں اس فیصلے کے سامنے چٹان بن گئی اور ثابت کر دیا کہ ماں اپنی ممتا کو مضبوط کر لے تو پھر اسے کوئی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ میں نے سعودیہ جاب کے لیے اپلائی کر دیا اور پورے 2 مہینے کے بعد مجھے جواب آیا تو میں نے اپنے بچوں کو بلا کر انہیں سمجھایا کہ بیٹا، اب تمہارے سر پر باپ کا آسرا موجود نہیں جس کی وجہ سے تمہاری ماں آرام سے گھر میں بیٹھ کر تمہاری تربیت کر سکے۔ میں نے جتنی تربیت تم لوگوں کی کرنی تھی کر دی ہے، اب میں تمہیں اپنے بھائی کے حوالے کر کے تمہاری کفالت کے لیے بیرون ملک جا رہی ہوں، صرف اس لیے کہ تم لوگوں کا مستقبل روشن ہو سکے۔ یہاں میں تم لوگوں کا پیٹ تو بھر سکتی ہوں، لیکن نہ اچھی تعلیم دلوا سکتی ہوں اور نہ ہی مستقبل روشن بنا سکتی ہوں۔ چنانچہ مجھے یہ انتہائی قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ انہیں سمجھانے کے بعد پوری رات مجھے اپنے دل کو سمجھانا پڑا تھا، اور وہ یہ ہر بار یہی ضد لے کر بیٹھ جاتا کہ بچوں کے بغیر میں کیسے رہوں گی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب میں پاکستان سے سعودیہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے میرا دل وہیں پیچھے میرے بچوں کے پاس رہ گیا اور میں بغیر دل کے وہاں کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں نے بھائی کو سمجھا دیا کہ نوکری کر کے ایک اچھی خاصی رقم اسے بھجواؤں گی، اسے خود کی پڑھائی پر اور میرے بچوں کی پڑھائی پر خرچ کرنا ہے۔ انہیں بہترین جگہ داخل کروا دیا تھا تاکہ ان کی تعلیم میں کوئی حرج نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے میں سعودیہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہاں مجھے ایک عربی کے گھر صفائی ستھرائی سے لے کر کھانا پکانے کے علاوہ ان کے بچوں کو سنبھالنے تک کی ذمہ داری عائد کی گئی تھی۔ میں صبح فجر میں اٹھی تو رات کو 3 بجے جا کر سونے کو ٹائم ملتا۔ ان کے بچے بہت شرارتی تھے، یہ دونوں میاں بیوی تھے، دونوں کام کرتے تھے، بیوی ڈاکٹر تھی اور میاں ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ دونوں عربی تھے، ان کے دونوں بیٹا بیٹی تھے۔ ان کا بیٹا بیٹی کو دیکھتے ہی اپنے بچے شدت سے یاد آتے، لیکن راتوں کو کمبل میں منہ چھپا کر رو دیتی۔ ان کے سامنے نہ روتی کہ یہ لوگ مجھے کمزور نہ سمجھ لیں۔ تنخواہ اچھی خاصی تھی، اسی وجہ سے میں نے یہ کڑوا گھونٹ پینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ میں صبح سویرے اٹھ کر ان کا ناشتہ بناتی، ناشتے کے بعد صفائیاں کرتی، صفائی کے بعد کھانا بنانے کی باری آتی۔ کبھی کبھی وہ مجھے اپنی بوڑھی ساس کے پاس بھی بھیج دیتے تاکہ ان کے کام کاج بھی کر دو۔ وہ ان سے الگ رہتی تھی، لیکن جب مجھے بھیجتی تو ان کے گھر کو سمیٹنے میں پورا 1 دن لگ جاتا۔ میری کمر اکڑ جاتی، مجھے لگتا کہ میں معذور ہو جاؤں گی۔ ایسے میں شدت سے مجھے اپنے شوہر یاد آتے اور ہر وقت میری آنکھیں گیلی رہتی۔ کاش وہ زندہ ہوتے تو آج مجھے اتنے سخت دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ محبت زندگی سے رخصت ہوئی سو ہوئی، لیکن آسانی بھی رخصت ہو گئی تھی۔ اب زندگی کے راستے میں قدم قدم پر کانٹے اگے ہوئے تھے، اور مجھے انہی پر چل کر اپنے بچوں کو بہتر مستقبل بنانا تھا۔ میں نے یہ چیزیں بھی قبول کر لی تھیں اور خود کو زخمی بھی کر لیا تھا، لیکن کمزور ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں اکثر گھر پر فون کرتی تو بھائی کہتا بچے پڑھائی کر رہے ہیں۔ کبھی کبھار ان سے بات ہو جاتی اور کبھی کبھار یا تو میں مصروف ہوتی اور یا کبھی کبھار میرے بچے مصروف ہوتے۔ 1-2 بار میری بیٹی مجھے انتہائی نڈھال دکھائی دی۔ میں نے اس سے پوچھا، کہتی بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ وہ ٹال گئی، کہنے لگی اماں آپ کی بہت یاد آتی ہے، اب واپس آ جائیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جائیں، اب ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ لیکن میں انہیں کیا بتاتی، بیٹا میں بھی 2 سال پہلے واپس نہیں آ سکتی، ورنہ مجھے ویزا ملے گا نہ پاسپورٹ ملے گا، اور جو کچھ محنت کر رہی ہوں وہ بھی ہڑپ کر لیا جائے گا۔ لیکن وہ بچے تھے، ان کی باتوں کو نزاکتوں کو کہاں سمجھ سکتے تھے۔ میں نے دلاسا دیتی کہ بس بیٹا تھوڑے دن ہیں، اس کے بعد میں آ جاؤں گی۔ حالانکہ وہ تھوڑے دن 1 سال پر محیط تھا۔
مجھے وہاں گئے 1 سال ہو گیا، اور اس 1 سال میں نے کیا کچھ برداشت کیا، اگر وہ لکھنے بیٹھوں تو داستان طویل ہو جائے گی۔ وہاں لوگوں کی جھڑکیاں سنی، باتیں سنی، پاکستان کی برائیاں سنی، اور بھی نہ جانے کون کون سے القابات سے وہاں کے لوگ مجھے نوازتے، لیکن میں چپ چاپ کر کے ان کی خدمت کرنے پر مجبور رہتی تھی۔ ان کی خدمت سے ملنے والے پیسوں پر میری زندگی کا دار و مدار تھا۔ اگر میں اپنی زبان کھولتی تو ان پیسوں سے ہاتھ دھونے پڑتے، جو میں ہرگز گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ تمام لوگوں کی باتوں پر راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر اپنا دل ہلکا کر لیتی تھی۔ اپنے دل کو بوجھ کے ساتھ گھسیٹنا انتہائی مشکل عمل تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، مجھے ہر وقت اپنی بیٹی کی فکر رہتی۔ وہ جوان ہو رہی تھی، میں بس دل ہی دل میں یہ تہیہ کیے ہوئے تھی کہ 2 سال جیسے ہی مکمل ہوں گے میں فوراً سے اڑ کر ان کے پاس ملنے کے لیے پہنچ جاؤں گی۔ اللہ اللہ کر کے پورے 2 سال ہوئے۔ اس دوران میں نے بھائی سے مکمل طور پر رپورٹ دیتی رہی کہ بچے کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسا پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا سب اچھا ہے، رپورٹ دی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں انہیں سرپرائز دیتی ہوں۔ میں نے انہیں اپنی آمد کا نہ بتایا اور اچانک سے وہاں پہنچ گئی۔ پورا راستہ میرا دل زور زور سے دھک دھک کرتا رہا کہ میں جلدی جلدی سے اپنے بچوں کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے لگا تھا کہ میری پوری 2 سال کی ریاضت ناکام ہو گئی اور میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ میرے سگے بھائی نے میرے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی، اپنے بچوں کو دیکھ کے گلے لگا سکوں اور ان سے اپنی ممتا کو ٹھنڈا کر سکوں۔ وہاں ایک عجیب منظر میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ بھائی کے ساتھ 2-3 اور جوان لڑکے بھی موجود تھے، اور وہ میری 13 سالہ بیٹی کو وہ تنگ کر رہے تھے۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی، اور ان جوان لڑکوں کو میرا بھائی بالکل بھی نہیں روک رہا تھا، بلکہ ہنسی مذاق کر کے ان کا حوصلہ بڑھا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح وہیں زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رو رہی۔ میری بیٹی نے جیسے ہی مجھے دیکھا، اس کا حوصلہ بڑھا اور وہ بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے اسے اپنی آغوش میں بھر لیا اور اسے اپنے سینے میں یوں چھپا لیا کہ جیسے اسے کوئی بھیڑیا نوچنے کو نہ آ جائے۔ میرے بھائی نے جب مجھے وہاں پر دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے فوراً ان جوانوں کو گھر سے جانے کا کہا، لیکن میرے اندر پھرتی بھر گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کمرے میں جانے کا کہا، اسے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کی ہمت بندھائی۔ کہنے لگی کسی کی ہمت نہیں تمہارے ساتھ بدتمیزی کر سکے، کیونکہ اب تمہاری ماں تمہارے پاس موجود ہے۔ یہ کہتے ہی میرا لہجہ انتہائی پتھریلا تھا۔ میں نے بیٹی کو کمرے میں بھیج کر آگے بڑھ کر ان دونوں نوجوانوں کو زوردار تھپڑ رسید کی اور انہیں کہہ دیا کہ اس چیز کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ میں نے فوراً سے پولیس کو فون کر دیا۔ میرا بھائی یہ دیکھ کر میرے قدموں میں گر گیا اور معافیاں مانگنے لگا کہ آپا مجھے معاف کر دیں، میں راستے سے بھٹک گیا تھا۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا، بس ان دونوں نوجوان لڑکوں کو پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس نے FIR درج کر کے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر سے روانہ ہوئے، میں اپنے بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی اور آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ اس کا گریبان پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑنے لگی۔ میں نے اسے کہا کیا اس لیے میں نے تمہارے حوالے اپنی اولاد کی تھی کہ تم ان کا پورے جہان میں تماشا بناؤ؟ تم نے میری جوان بیٹی کو ان 2 لڑکوں کے آگے کتوں کی طرح ڈال دیا۔ کیا تم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہو کہ ایک ماں یہ منظر دیکھ کر کیا حالت ہوگی؟ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرے بھروسے کا قتل کیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں اپنی اولاد سونپی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی پالوں گی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے میرا اعتماد خاک میں ملا دیا، میرے بھروسے کا قتل کر دیا۔ کیا اب تم اس لائق ہی نہیں کہ تم یہاں رہو؟ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بتاتے چلوں کہ میرے والد صاحب نے گھر میرے نام کر دیا تھا۔ میرا بھائی میرے پاؤں میں گر کر گر گڑانے لگا، رونے لگا، لیکن میں بھلا اسے کیسے معاف کر سکتی تھی جس نے میری بیٹی پر سگا ماموں ہو کر غلط نظر ڈالی تھی، اور نہ صرف خود غلط کاموں میں ملوث تھا بلکہ اپنے جوان دوستوں کو بھی دعوت دے دی تھی۔ میں یہ ہرگز قبول نہ کر سکتی تھی۔ میں نے اسی وقت اس کا بیگ باندھا اور اسے اس کے بیگ سمیت باہر پھینک دیا اور کہنے لگی اب اگر وہ مجھے اس گھر سے اس آس پاس بھی نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔
گھر کا دروازہ اس کے منہ پر بند کرتے ہوئے میں گھر کے دروازے سے ہی ٹیک لگا کر زاروں قطار روتی رہ گئی کہ میرے 2 سال ضائع ہو گئے، ان کا مستقبل تو کیا ہی روشن ہونا تھا۔ میری بیٹی کی تو زندگی ہی تاریک ہوگی۔ بامشکل خود کو سنبھالتے ہوئے میں اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ میرا انتظار کر رہی تھی، مجھ سے گلے لگ گئی۔ میں نے اسے اشاروں کنایوں میں پوچھا، انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ وہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی اماں جب یہ لوگ اپنے نفس کے پجاری بننے لگے تب میں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، یا اللہ میری ماں کو کہیں سے بھیج دے، اور عین اسی لمحے آپ اندر داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور ماموں انہیں پہلی بار گھر لے آئے تھے۔ ماموں نے خود بھی نشہ کیا ہوا تھا اور وہ بھی نشے میں ملوث تھے، مگر آپ نہ آتی تو شاید میری عزت مٹی میں مل جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید آپ کی محنت اور ریاضت کو دیکھتے ہوئے میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی کی اور میں درندوں کے چنگل سے آزاد بچ نکلی، ورنہ میں نے سوچ لیا تھا اگر یہ لوگ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کریں گے تو میں خود کشی کر لوں گی۔ میں نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی مرے تمہارے دشمن، میں نے ہر ایک کو ان کے ٹھکانے پر بھیج دیا ہے، اب تمہارا ماموں جیے یا مرے مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اس نے اپنی سگی بھانجی کا بھی لحاظ نہ کیا اور اپنے اوباش دوستوں کو بھی اپنے گھر پر بلا لایا، بھلا میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں؟ اسی وقت میں نے فیصلہ لے لیا چاہے مجھے روکی سوکھی روٹی ہی کیوں نہ کھانی پڑے، لیکن اب میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اور انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھوں گی، بلکہ اپنی موجودگی میں ہی ان کو مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے ان سے دور رہ کر دیکھ لیا تھا، حالات تو سدھر گئے لیکن جو بگاڑ معاشرے میں آ چکا تھا اس کے تناظر میں اولاد کو اس طرح اکیلے چھوڑنا بالکل بھی سود مند فیصلہ نہ تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اس نے مجھے وقت پر پاکستان پہنچنے کی توفیق دی اور میں وقت پر پہنچ کر اپنی بیٹی کو بچا پائی، ورنہ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ اس واقعے نے مجھے یہ فیصلہ کروا لیا کہ میں اب پاکستان میں رہوں گی۔ میرے 2 سال کے معاہدے کے بعد میں دوبارہ معاہدہ نہ کیا، یوں میں یہیں رہ کر اب ایک نوکری کر رہی ہوں۔ گھر پر میری اور میری بیٹی مل کر ٹیوشن پڑھا لیتے ہیں۔ ہمارے گھر کا خرچہ چل رہا ہے۔ بھائی کہاں ہے، کس حال میں ہے، کیا کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، نہ ہی کوئی سروکار ہے۔ ابو نے تو اس کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن اس نے صحبت کا اثر لیا۔ میں ایک بار پھر سے اس پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کی خبر گیری نہ کی اور اپنی زندگی میں مصروف ہوگی، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرتی تھی، یا اللہ اس سے رائے حق پر لے آؤ۔ وہ بھٹک ضرور گیا تھا لیکن وہ میرا ماں جایا ہی تھا۔ میں اس کے حق میں دعا تو کر سکتی تھی اور کرتی بھی تھی، لیکن میں یہ بات کبھی نہ بھول سکتی کہ اس نے میری 13 سال کی بیٹی پر غلط نظر رکھی، اسے دوستوں کے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے معاف نہ کر سکی۔ یہ میری دردناک کہانی تھی جس میں یہی سبق پوشیدہ تھا کہ اپنی اولاد کے لیے بہتر مستقبل کے لیے ان سے دور جانے کی بجائے انہیں اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر انہیں بہتر مستقبل دے سکتے ہیں۔ میری سوچ غلط تھی اور اسی غلط سوچ کے تناظر میں میں نے جو کچھ بھگتنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے بچا لیا، ورنہ میں ٹوٹ کر بکھر جاتی اور کوئی سنبھالنے والا بھی نہ ہوتا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔